جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستو، کل جو نسخہ دیا اس میں کئی دوستوں نے کہا جی یہ شکر زیادہ والا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو کوئی دوست کی بات تو کر لیتے ہیں، تو بات سن کر خوشی بھی ہوئی اور سوچ بھی آئی کہ ہمارا زمانہ تھا تو استاد محترم نے بھیجا کہ فلاں چیز لے کر آؤ، سارا دن گزر جانا، نہ کچھ کھانے کے لیے ہو، پاس ہونا، پیسے جیب میں تھے، کھانے کو کچھ نہ ملنا۔ کیوں کہ جگہ ہی جنگلات ایسے ہوتے تھے جہاں سے جو انہوں نے بتانا لے کر آؤ، تو پیسے پاس ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پیاس لگی ہوئی ہے، بس سوائے اللہ کے نام کے کوئی مددگار نہیں ثابت ہو رہا۔ تو اب بھی اللہ پر کی مدد ہوتی ہے، بغیر اس کی مدد کے تو انسان ادھورا ہے۔ مگر جو آج آپ لوگوں کو میں ایک تحفہ پیش کرنے لگا ہوں، آج اس کا ایک ہی فن بتاؤں گا، پھر کبھی اس کے اور فائدے بھی بتاؤں گا۔ یہ کایا پلٹ فارمولہ ہوگا جو جسمانی طور پہ بھی بے حد بیماریوں پہ بڑا مکمل کامیاب ہے، اور انشاءاللہ دوست مایوس نہیں ہوں گے، تو جو اس سے کام کیا کریں یار۔ جب آپ کا میسج آتا نا جی وہ واٹس ایپ پہ کہ یہ دیکھو جی ہم نے کیا تو اس میں یہ آیا ہے، یہ نہیں آیا، تو بہت دکھ لگتا ہے۔ اب ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی میں نے گرہ بنائی ہے نیلے، پارے اور گندک کی، تو میں نے جی 7 گھنٹے لگا کر اس کو بنایا ہے، 8 گھنٹے لگا کر بنایا ہے، تو وہ کالی بنی ہے۔ تو میں نے چاندی پہ طرح کی ہے تو چاندی کم ہو گئی ہے۔ دوستو جب تک گرہ مکمل مدبر پارا نہ ہو وہ تو چاندی کو کھا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی گرہ کی رگڑائی ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کی آگے جو آپ نے اس کو پکائی ٹھیک نہیں کی، تو چلو اگر آپ کو یہ نہیں کرنا آ رہا تو یا تو کسی استاد کے پاس جائیں جو گرہ پکا سکتا ہو، اس کو چیزیں بتائیں کہ یار میں نے اس کو پکانا ہے، تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا کیسے پکانا ہے۔ تو یا پھر آپ ایسا کریں کہ کھل تشویہ کر لیں، تو وہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کھل تشویہ کیسے کریں گے۔ تو اب وہ فرمانے لگے جی میں آپ کو استاد کہا ہوا ہے جی آپ ہی بتا دیں۔ میں نے اس سے ابھی نہیں کہا کہ میں نے تو اتنا پیارا نسخہ، پتہ نہیں کیسا اتنا بڑا راز، جو کیمیا کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا۔ گندک پارا توتیا، تو سوچنے والی بات ہے کہ اس راز کو وہ کنٹرول نہیں کر سکا، تو کام نہیں کر سکا، اس کو میں کیا کہوں۔ تو اب مجھے پتہ نہیں اس کے میسیجوں کا، اگر میں وقت ٹائم بتاؤں تو 9 منٹ کا بھی ہے، 12 منٹ کا بھی ہے، 5-4 منٹ کے تو معمولی ہیں، تو پتہ نہیں کتنے ہیں۔ تو آپ دوستوں بتاؤ کہ اگر ایک دوست ساتھی کے ساتھ اتنا ٹائم دوں گا تو پھر باقی ساتھی ناراض ہوں گے کہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے جی، ہمارے میسج کا جواب نہیں دے رہے۔ پھر میسج کا جواب دیا ہے میں نے کہ یار تم تشویہ بتاؤ کیسے کرنا ہے، پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا آپ اس کو کھل تشویہ کر لیں، پر پہلے مجھے بتائیں کیسے کریں گے۔ اتنی بات ہے، اس کا جواب دینے کی بجائے اس نے مجھے پتہ نہیں جب سے وہ کیمیا میں گئے
تب سے لے کر اس نے اپنی پوری سٹوری میرے آگے رکھ دی، اور بعد میں کہا جی میرے استاد فوت ہو گیا۔ تو میں نے ان کو کیا جواب دوں؟ میں تو سوچ ہی پڑ گیا ہوں کہ جو آدمی یہ بھی نہیں بتا سکتا میں خلع تسلیہ کیسے کرنا ہے، تو اس کو میں کیمیا کا کیا سبق دوں؟ وہ تو پھر وہی گل کہ جو دنا لوگ ہوں گے، عقل مند ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ پہلی کے بچے کو آپ الجبرا کیوں سمجھا رہے ہیں؟ تو قصوروار تو پھر ہم ہی ہوئے نا جی۔ تو میری پھر آپ سے سب دوستوں سے اپیل ہے کہ دیکھو میرے پاس ایسے بھی نسخے ہیں جو بازار سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا احتیاط بہت ہوتی ہے۔ تو یہ جو سب سے محنت والے ہوتے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں نا کوئی اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے تو اللہ پاک پھر مدد کرتا ہے جب اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب آج کا ایک نسخہ ہے، لاجواب نسخہ ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو کوئی یہ نہ کہے جی مجھے اجازت دو، جی اجازت ہے جی سب کو، اور کرو، اور یار کام کرو، اور اپنا گھر کا بھی چولہا چلاؤ، کوئی ساتھی ہے تو ان کا بھی چلا لو۔ یہ آپ کو نہیں معلوم کہ میں کہاں سے، کس ترتیب سے، یہ کیسے کیسے چیزیں مجھے ملی۔ اب ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے دوست تھے جو ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ جی ہم نے فلاں ورکشاپ میں جانا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا نسخہ دیں جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو اب وہ ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ اب ان کے شاگردی اتنے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے شاگرد کتنے ہیں۔ تو وقت کے نزاکت کے حساب سے تو مجبوراً یہ مجھے قدم اٹھانا پڑا کہ اگر ایک دو دوست میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی اللہ کی رحمت سے ہم کام سیکھ گئے تو ہم نے اپنے ٹیلی فونوں کے نمبر چینج کر دینے ہیں، جو ٹھرکی ہمارے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور پھر ہمارا سر کھائیں گے۔ تو میں نے کہا یار پھر آپ سیکھیں ہی نہیں، مجھے اگر وہ علم کو آگے نہیں پہنچانا تو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تو ایسے بھی دوست ایسی سوچوں کے بھی مالک آ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اجزاء پہلے پورے نوٹ کر لیں۔ جست 50 گرام لینا ہے، پارا 50 گرام لینا ہے، گندک آملہ سار یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے، مثلا 10 تولے لے لینی ہے۔ سمبل فار بھی آپ نے 10 تولے لے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اجزاء ہیں، اور ایک اجزاء ہے اس میں وہ ہیرا کسیز، وہ آپ نے 3 پاؤ لینی ہے۔ تو آپ نے جس کو پہلے صاف کرنا ہے، کیسے کرنا ہے میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تلوں کا تیل جو ہوتا ہے اس میں فاسفورس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں تو یہ جس 50 گرام ہے نا، تو 50 گرام نہیں 100 گرام جس لوں گا، یہ اس سے زیادہ لیتا ہوں۔ تو اس کو گرم کیا اور تیل کے اندر بھجاوا دے دیا، وہ میل کی سیل سائڈ پہ ہوتی جاتی ہے۔ تو 20 بھجاوے، اس سے زیادہ بھی میں دے لیتا ہوں۔ پہلی دفعہ تو میں نے 30 35 40 بھجاوے دے دیے تھے، تو اب آپ اس کو کم از کم 20 بھجاوے دیں۔ تیل 8-10 بھجاوے کے بعد چینج کر دینا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پھر آپ نے یہ صاف ہو گیا، پھر آپ کو نے پارا 50 گرام پارا ہے، 50 گرام نشاتر لینا ہے، 50 گرام کھانے والا نمک ڈیلے والا لینا ہے خود، اس میں دیکھنا پتھر تو نہیں، اس کو پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد
یہ دونوں نشادر اور نمک کو کھرل کریں، اور 50 گرام آپ کے پاس تیزاب ہو نمک کا، تو بوند بوند ڈالتے جائیں۔ جب یہ آدھا گھنٹہ کھرل کرتے ہوئے گزر جائے تو اس کو پھر کھرل کریں۔ دیکھو اب 5 تولے آپ کو میں کہہ رہا ہوں 50 گرام پارا اور 50 گرام نشادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی سوچ سے ہٹ کر یہ میرے خیال ہے تو زندگی میں ایک دفعہ ہی بنا لیں تو شاید ضرورت نہ پڑے۔ نظام اللہ تعالیٰ ترتیب دے دیتا ہے، اگر سوچ اچھی ہو تو اللہ پاک کی ذات بہت جلدی اپنی رحمتیں اس آدمی پہ کر دیتا ہے۔ وہ اس کا اپنا طریقہ خالق کا، اس کو کون سی ادا پسند آتی ہے وہ مالک ہی جانتا ہے۔ تو میرے بڑے بھائی، تمام دوست، اس کو آپ نے جب وہ گارا سا بن جائے گا سارا تیزاب ڈالنے کے بعد تو آدھا گھنٹہ مسلسل کھرل کریں۔ لوگ کم کھرل کرتے ہیں، پھر گرم پانی سے دھو دیں تو پارا جو ملے گا بہت پیارا ہوگا۔ پر ابھی اس کو ادھر نہیں چھوڑنا، ابھی اس کے ساتھ یہی عمل جو ہے نشادر شورا کی رگڑائی کے ساتھ پارا رگڑنا ہے، پھر اس میں بوند بوند کر کے یہ نمک کا تیزاب ڈالنا ہے۔ تو پھر اس کو آپ نے آدھا پونا گھنٹہ گارا بن جائے گا تو کھرل کرنا ہے، یہ لٹی گارا سا بن جاتا ہے تو پھر اس کو گرم پانی سے دھونا ہے۔ یہ 3 عمل لازمی کرنے ہیں۔ اب ادھر آپ کے جسم کے 20-21 عمر ہونے چاہیے۔ اب یہ دونوں کا برابر وزن کر لیں، ٹھیک ہے نا، 5 کلو۔ ان کی شل بند کر کے ٹکی بنا لیں چوڑی سی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا میرے دوست۔ جب اس کو آپ کٹھالی میں ڈالیں گے نا تو اس کی شل بند کرتے ہیں تو کٹھالی جو ہے نا اس کے اندر لوہے کا کراڑ گھمانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پارا اور بستر آپس میں یکجا ہو جائے، کیونکہ جو اس کی آگ بہت نرم ہوتی ہے۔ جو شل بناتے ہیں شل بند کرنے کے لیے تو لوہے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اس میں حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کو آپ نے چوڑی سی ٹکی بنانی ہے، چھوٹی سی ٹکی۔ جیسے کوشش کریں کہ یہ ہمارے ایک کریم آتی تھی تبت سنو، جیسے اس کا ڈھکن ہے، اس کے ڈھکن کے اندر بھی آدمی مٹی لگا کر اچھی طرح سے خشک کر کے تو اس کے اندر بھی بنا سکتا ہے۔ یہ ایسی کسی چیز میں آپ اس کی ٹکی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ٹکی آپ کی تیار ہو جائے تو پھر دوست میرے آپ ایسا کریں، اس کے اوپر 10 تولے آپ نے لے لینی ہے، کیا گندک آملہ ساس 10 تولے پیس کے الگ کر دیں، اس میں سے 2-3 تولے لے لیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں ایسا کریں 5 تولے لے لیں، 5 تولے لے کر اس میں دیکھیں، کبھی تو ایک انڈے کی زردی سے وہ بن جاتی ہے یکجا، کبھی 2 کی بھی بنتی، کبھی زیادہ بھی لے جاتی ہے دھوپ پہ کس وقت۔ جب اس کو آپ نے کھرل کرنا انڈے کی زردی کے ساتھ، گندک کو 5 تولے کو کھرل کر لیں، اور وہ اس کے اوپر آپ لیپ کر دیں، اس ٹکی کے اوپر لیپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ سوکھ جائے تو باقی گندک پھر پکڑیں، پھر اس کو میں انڈے ڈالیں 1-2 جتنے گندک کی ڈیمانڈ ہے لیپ کرنے کے لیے، تو وہ دیسی انڈے، بازار والے فارمی انڈے نہیں، مرغی والے دیسی انڈے جس میں تخم سے پیدا انڈا ہوتا ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے نا کچھ بات۔ اب آپ یہ بھی اسی کے اوپر لیپ کر دیں۔ اب جس کی جو ڈلی ہے اس کے آدھے حصے پر تو پہلے آپ نے لیپ کی تھی، وہ خوش ہوگی، پھر دوسرے حصے پہ دوسری سائڈ پہ لیپ کر دی، تو اب پھر ایسی طرح سے ہی آدھی ایک سائڈ پہ کریں، سوکھ جائے آدھی ایک سائڈ پہ کریں، اس کو پھر اچھی طرح خشک کر لیں۔ جب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کڑک خشک ہو گئی ہے تو پھر سمبل پار اٹھائیں، اور وہ انڈوں میں سے جو پانی نکلا ان کو ضائع نہیں کرنا جو سفید ہے۔ اب سفید پانی لیں تو وہ آپ کھرل کریں انڈوں کے ساتھ۔ اب آپ کی ٹکی پہلے چھوٹی سی جس کی، اب آپ کی ٹکی بڑی ہو گئی ہے،
کیونکہ اس کے اوپر 10 تولے گندک آ گئی. ذرا بات کو سمجھے نا. پہلے تو 5 تولے کھول تھی, اب 10 تولے اس کے اوپر گندک آ گئی ہے. اب سمبل فار میں مثلاً کہ آپ سمبل فار کر رہے ہیں, اس میں 2 انڈے کو آپ نے پانی ڈالا ہے جو پہلے آپ نے گندک سے بچا کر رکھے ہوئے ہیں. تو وہ گندک میں تو آپ نے زردی استعمال کی ہے نا, تو سفیدی آپ نے الگ کر لی. اب وہ سفیدی جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کھرل کریں گے سمبل فار کو. اب کر لیا ہے. کرنے کے بعد آپ اس کو وہ اپنا اچھی طرح کھرل کرنا ہے. کیونکہ کھرل کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک جیسے وہ بچپن میں ہم مٹی کو نہیں گھومتے تھے, اس طرح اچھی طرح سے سمبل فار اس کے ساتھ انڈے کے پانی کے ساتھ بن جائے. پھر اس کے اوپر آپ لیپ کر دیں. وہ آدھے حصے پہ لیپ کریں گے نا, تو سائڈوں پہ بھی لیپ کر لیں گے. تو اندازاً دیکھنا ہے پہ اتنا میں نے تو چڑھانا ہے, باقی 10 تولے باقی دوسرے پاسے جو یہ سارا 10 تولے دونوں سائڈوں پہ برابر آئے. تو پھر اس کو سوکھ لینے دیں ایک سائڈ کو اچھی طرح, پھر دوسری سائڈ پہ لگا دیں, سوکھ جائے گا. پھر یہ جب سارا کڑک ہو جائے اچھی طرح, یہ ٹکی پہلے جو ہم نے جس کی لی ہے اس کے اوپر ہم نے گندک کو لیپ کی ہے انڈے کی زردی کے ساتھ, جس اور پارے کی ٹکی کو پھر ہم نے سمبل فار کے ساتھ کیا ہے. یہ بڑے راز کی بات ہے. یہ جو ڈسک ہے یہ بڑا کمال کی چیز ہے یار. اس میں پارا بھی ہے, اس میں گندک بھی ہے. بس یہ بڑی کمال کی چیز ہے. پارا بھی بڑے کمال کی چیز ہے. بس اس میں بھی ایک آدھی چیز کی کمی ہے, تو یہ گولڈ ہے یار. اس میں اب سمجھنے کی بات ہے. اچھا چلو خیر. اب آپ نے ایسا کرنا ہے, ہیرا کسی جو 3 پہیہ آپ نے لی ہے, ٹھیک ہے نا, 3 پاؤ, وہ 3 پاؤ آپ نے پیس لی. اب اس کو آپ نے کوری ہنڈی اتنی لینی ہے جو اس میں اوپر تھوڑا گیپ رہے, زیادہ نہیں, تھوڑا گیپ خالی ہونی چاہیے. اگر کوئی گیس گوس بنے تو پھٹے نہیں. اس میں آپ نے ہیرا کسی 3 پاؤں میں سے نا 1.5 پاؤ بچھا دینی ہے, ٹھیک ہے, مثلاً کہ آدھی بچھا دینی ہے. آدھی بچھانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ آپ نے ٹکی رکھ دینی ہے جو خشک کی ہوئی ہے آپ نے. جی ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اوپر آپ نے باقی ہیرا کسی ڈال دینی ہے. پہلی والی کو بھی دبا دینا ہے, اوپر ڈال کر بھی پوری طرح طریقے سے دبا دینا ہے, ٹکی نہ ٹوٹے شوٹے. اس کو اچھی طرح گلے مت کریں, ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح گلے مت کر کے اس کو کھڈے میں نیچے رکھیں. تو 8 کلو 7 کلو 8 کلو 8 9 بلکہ 10 تک بھی کوئی بات نہیں ہے. جو پاتیاں پوتیاں ہو نا, یہ 10 کلو بھی چل جاتی ہے. تو یہ آپ نے اس کے اوپر لگا کر کھلا, جہاں آپ نے آگ دینی ہے وہ جو جگہ ہے اس کو کھلا رکھنا ہے, کیونکہ بھڑکے کی آگ چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر تیل ڈالیں اور آگ لگا دیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے آپ کو جو ملے گا باکمال ملے گا, جو بھی ملے گا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پارا کو قائم کرتا ہے لوہا, پارے کو قائم کرتا لوہا, جس کو قائم کرتا ہے پارا. جس کو گندک کے ساتھ پارا جست میں سے گزر جائے تو گست کی شعلہ بند ہو جاتا ہے, اڑانے شٹانے ختم ہو جاتی ہیں. طریقہ کار ہوتا ہے تھوڑا, وہ بھی آگے اور بھی طریقے بتاؤں گا جست کے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے بڑے خزانوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. مجھے یہ نہیں یقین کہ کب تک میں بولتا رہوں اور نسخے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ استاد جو تھے ان کی خدمت کی تھی. تو بس اللہ کی رحمت سے اب کئی دوست ان بکس میں آتے ہیں, آ کر بہت پیارے نسخے بتاتے ہیں. پھر یہ ہمارے بزرگ ہمارے والد صاحب یہ بھی کام کرتے تھے. تو آپ کے پاس نسخہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جو میرے استاد ہیں شاید وہ ان کے بزرگ اور استاد آپس میں ایک دوسرے کے پیر بھائی سمجھ لیں, کلاس فیلو.
ایسے نسخے جو ہے نا یہ دوستوں کو ملتے ہیں، تو بھائی آپ سیکھیں اور آگے بھی سکھائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے لے کے بیٹھ جانا ہے۔ باقی نظام میرے اللہ کا ہے، دنیا داری سب کام کریں، جو کام کر رہے ہیں کریں۔ یہ کام کریں اس وقت جس وقت آپ کے پاس پیسے فارغ ہیں، تو اس میں آپ کریں آرام سے۔ اس نسخے میں چانسز 1% بھی نہیں ڈیڈ ہونے کا، 1% بھی ناکامی کا نہیں ہے چانس۔ تو دوستو وہ جو آپ کو 20 میں سے جو ملے گا، ٹھیک ہے، جو ملے گا، یہ ٹکی جو ہے نا یہ آپ کو بڑے پیارے کلر میں ملے گی۔ اس کو آپ صاف کر کے کھل مل کر کے شیشی میں ڈال لیں، تو مالوں کو یاد کریں، اس کے آگے فریاد کریں، اور تانبا لیں 1 تولہ، اس کو چرخ دیں، تو تانبا بھی پہلے صاف کر لیں یار، ٹھیک ہے، تو املی کے پانی میں کر لیں، یا آلو کاٹ کر اس میں 3-4 دفعہ ڈال لیں چرخ دے کر، یا 7-8 دفعہ املی کے پانی میں ڈال لیں کہ 1 پاؤ املی ہو تو تقریباً پانی اس کو 3 پاؤ لگاؤ، رات کو رکھ دو، صبح اس کو اچھی طرح ابالو، آدھا کلو پانی سے کم ہو جائے تو اس کو کپڑے سے نچوڑ لو، وہ اس پانی میں بجائے دے لیں 8-7، ٹھیک ہے، تو یہ تانبا آپ کا بہترین کام کا ہو گیا۔ اب یہ تانبے میں سے 1 تولہ تانبا لے لو، لے کر تو پھر اس کو چرخ دو، اور اکسیر جیسے دی جاتی ہے، جیسے اکسیر دی جاتی ہے، تو اسے کٹھالی کو میں 1 رتی یہ جو اکسیر آپ کی تیار ہو گئی ہے، پارا، جست اور پھر اکسیر کا لوہا بھی تو ادھر آ گیا نا جی، ٹھیک ہے، تو پھر 1 رتی آپ 1 تولے پہ لگا کر تو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، وہ کمی پیشی تو نہیں رہنی چاہیے، اور جس کے نصیب میں ہے اللہ نے اس کو ہی نگری سے دینا ہے، باقی رزق وہی دیتا ہے، کسی کو کہاں سے دے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ پاک آپ سب کو کامیابی دے۔ یہ بہت ہی لاجواب قسم کا نسخہ ہے، یہ خود بھی کریں اور دوستوں کو بھی دیں، سمجھائیں، تو اللہ پاک برکت ڈالے، اور نماز پڑھیں، اور اللہ کے محبوب پر، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی آتی ہیں، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کو کرو، سمجھ سوچ کر، پہلے اس پہ پوری توجہ دو، اس کو سمجھو، دماغ میں سیکھو، کچھ کام کرنے والا اس کے پاس بیٹھ کر اس سے جانکاری لو کہ یہ چیز کرنے لگے ہیں، کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر کی کہ کوئی دوست مایوس نہیں ہوگا۔ تو توبہ ضرور کرنی چاہیے انسان سے، ذرا ذرا میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، تو اپنی رحمتیں کرے اور کامیابیاں دے، آمین۔ تو دعاؤں کا طالب ہوں، مجھے دعائیں دینی ہیں، جنہوں نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے، استاد محترموں کے لیے بھی دعائیں کرنا، آمین۔